اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی کا پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے آپ وہاں پر تشریف لائے اور بغیر خون خرابے کے مکہ فتح ہو گیا. چند جانوں کے علاوہ باقی کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. وہ بھی چند اجڑ قسم کے لوگ تھے جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بنے تھے. باقی پورے امن اور پورے سکون کے ساتھ مکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. یہ وہ فتح تھی جس کی وجہ سے پورے کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور یہ وہ فتح عظیم تھی جس کے لیے لوگ منتظر تھے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عموماً جو حق کی راہ میں لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، حق کی راہ میں جو لوگ مزاحم بنتے ہیں، وہ کفر کے سرغنہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر اکڑفوں ہوتی ہے، جن کی اپنی ریاستیں ہوتی ہیں، جن کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ان کے مفادات جس سے وابستہ ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کی راہ میں، سچائی کی راہ میں، صداقت کی راہ میں اور انبیاء کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور داعیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہی حال فتح مکہ کے ساتھ بھی ہوا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے ہوئے تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا. آپ کی دعوت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اس کے اثرات روز بروز بڑھتے جا رہے تھے. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جو آپ کی دعوت میں نیا موڑ آیا تھا کہ آپ محض 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. جو عظیم صلح ہوئی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے فتح عظیم قرار دیا تھا، اس وقت صرف 1400 جانثار صحابہ آپ کے ساتھ تھے. لیکن جو اس کے بعد صلح ہوئی اور صلح کے نتیجے میں لوگوں کو مشورہ کرنے کا، بات چیت کرنے کا، آپس میں اسلام کے تعلق سے ڈسکشن کا جو کھلا ہوا موقع ملا اور قبائل کو اچھی طریقے سے کسی بہتر نتیجے تک پہنچنے کا جو موقع ملا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ گئے تھے. عموماً لوگ منتظر تھے کہ مکہ کی سربراہی اور خانہ کعبہ کی نگرانی اسی شخص کو مل سکتی ہے جو حق پر ہو، اور عام لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ اگر مکہ پہ محمد غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام مکہ پہ غالب آ گیا تو ہم مان لیں گے کہ یہ نبی سچا ہے. کیونکہ کعبہ جو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھا، جو لوگوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محترم تھا، اور اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس جگہ کی اپنے گھر کی حفاظت کی تھی. جیسا کہ سورہ فیل میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بتایا ہے کہ جب ابرہہ لوگوں کی دلوں میں محبت اور خانہ کعبہ کی عقیدت اور عظمت جو لوگوں کی دلوں میں تھی اس سے حسد کھا کر جب ایک فوج لے کر اس پر حملہ آور ہوا، جب وہ کعبہ کے قریب پہنچا اور اس کو ڈھانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اپنے گھر کی نگرانی کی، خصوصی طور پر اپنے گھر کی حفاظت کی. اور مشرکین مکہ اپنے شرک پر اور کفر پر باقی رہنے کے باوجود انہیں کعبہ کے تعلق سے اتنا ان کا عقیدہ مضبوط تھا اور ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ عبد المطلب نے ابرہہ سے صاف طور پر کہا تھا کہ دیکھیے، آپ ہمیں ہمارے جو مویشی ہیں انہیں واپس کر دیجئے، آپ نے جو قبضہ کر لیا ہے ہمارے اونٹوں کو وہ ہمیں واپس کر دیجئے. تو ابرہہ نے کہا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ تم عقل مند آدمی ہوگے، ہوشیار آدمی ہوگے، آپ مکے کے ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں، لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہیں. میں سوچتا تھا کہ آج اتنا نازک موقع آ گیا ہے، آپ بیت اللہ کے تعلق سے کچھ بات کریں گے، اس کی حفاظت کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے. لیکن
سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آپ اپنی غرض لے کر آ گئے ہیں، اپنے ذاتی مقصد کو لے کر ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ تو اس وقت عبد المطلب نے کہا تھا کہ اونٹ ہمارے ہیں، وہ ہمیں چاہیے، رہی بات بیت اللہ کی تو وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، چڑیوں کا لشکر پتھروں کو ساتھ میں لیے ہوئے روانہ کیا، اور ان پرندوں نے ایسی پتھروں کی بارش کی کہ پورا ابرہہ کا لشکر تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ تو یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ زمانہ نہیں ہوا تھا، لوگوں کی نگاہوں میں یہ واقعہ تازہ تھا، اور وہ اسی بات کے وہ منتظر تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی دن اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اپنی نبوت میں سچے ہیں، اپنی رسالت میں برحق ہیں، تو ایک نہ ایک دن مکہ پر ضرور غالب ہوں گے، کیونکہ اس شہر نے آپ کو ٹھکرا دیا تھا، اس شہر نے آپ کو دھتکار دیا تھا، اس نے آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا تھا، پورے طور پر رد کر دیا تھا۔ آپ وہاں سے چاروں ناچار بے چارگی کے عالم میں، قسم پرسی کی حالت میں آپ مدینہ روانہ ہوئے تھے، مدینہ آپ نے ہجرت کی تھی، اور 8 سال تک آپ مدینہ ہی میں تھے، آپ کی دعوت دن بدن پھیلتی رہی، بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ موقع بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ بغیر کسی مزاحمت کے فتح ہو گیا۔ جو عام لوگ تھے جو یہ انتظار کیے بیٹھے تھے اور ایک مشروط طریقے سے سوچ رہے تھے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو ہم مان لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور برحق ہیں، چنانچہ وہ شرط اب پوری ہو چکی تھی۔ چنانچہ جتنے ارد گرد کے قبائل تھے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے وفود تھے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے منتظر تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اتنی جلدی کفر ہتھیار ڈالنے والا نہیں تھا، اتنی جلدی وہ لوگ آپ کی سربراہی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہونے والے تھے۔ چنانچہ ابھی بھی کچھ اڑیل قسم کے لوگ، اجٹ قسم کے لوگ، بدماش قسم کے لوگ آپ کی دعوت کو کچلنے کے لیے پوری زور لگانے پر اڑے ہوئے تھے، پوری طاقت لگانے پر اڑے ہوئے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ حوازن، ثقیف اور حوازن۔ ثقیف یہ طائف کا ایک قبیلہ تھا، اور حوازن بھی ایک قبیلہ تھا جس کا سربراہ مالک بن عوف تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اب کوئی بھی چیز ان کی راہ میں رکاوٹ بننے والی نہیں ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں آئے ہوئے ہیں، ابھی مکے ہی میں موجود ہیں، اور ان لوگوں کا مشورہ شروع ہو گیا، آپس میں بات چیت شروع ہو گئی، آپس میں ان لوگوں نے پلاننگ شروع کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ مالک بن عوف نے اپنے قبیلہ والوں کو بلا کر، اور اس کے ساتھ کچھ اور جو قبائل تھے، جشم کے، بنو بکر کے اور مضر کے جو قبائل تھے اس کے ساتھ تھے، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے مشورہ کیا کہ ایسی کاری ضرب لگائی جائے، ایسا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جائے کہ یہ طاقت پورے طور پر نیست و نابود ہو جائے۔ چنانچہ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے، اپنے اس قصد اور ارادے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اس نے اپنے قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا، اور اس نے آخری قدم اٹھایا، وہ قدم کی یعنی اپنی کشتیاں جلا دو، واپس جانے کے لیے کوئی راستہ نہ بچے، اپنے بال بچوں کو، اپنے تمام مویشیوں کو، اپنی عورتوں کو، سب کو اکٹھا کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک وادی اوتاس جس کا نام ہے حوازن قبیلے کے پاس یہ وادی تھی، وہاں پر یہ شخص آ گیا۔ اس کے ساتھ اور بھی دوسرے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، وہ سب کے سب تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک ذہین شخص تھا، فطین شخص تھا، بہت بزرگ ہو چکا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، درید بن سما، کافی ماہر جنگجو شخص تھا، بہادر شخص تھا۔ اس نے جب سنا کہ مالک بن عوف نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا ہے کہ اس سے پہلے اور کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا، اپنے بال بچوں کو لانا، عورتوں کو وہاں پر لانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ چنانچہ عوف بن مالک پر اس نے انکار کیا اور اس کے اس ارادے پر نکیر کیا کہ عوف تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ ٹھیک ہے، اگر تم بھاگنا چاہو گے، اگر تم شکست کھا گئے تو جان لو کہ شکست خوردہ انسان کو کوئی بھی چیز راستے میں روک نہیں سکتی ہے۔ اگر وہ اپنی جان بچا کے بھاگا، شکست کھا جائے گا، ہار جائے گا،
تو یہ بال بچوں کی کون پرواہ کرتا ہے؟ لیکن اگر تم غالب آ گئے تو ظاہر سی بات ہے تمہاری تلواریں تمہارے لیے کافی ہیں، لیکن شکست کی صورت میں تو بہت بڑی رسوائی ہاتھ آئے گی. یہ تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، یہ تمہاری مویشیاں، یہ سب دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گی. اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ آپ کے بچے اور آپ کی بیویاں بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں. لیکن عوف بن مالک کفر کی دشمنی میں اور نشے میں اتنا دھت ہو چکا تھا کہ درید بن سما کے اس مشورے کو اس نے سرے سے ٹھکرا دیا. کہا تم بوڑھے ہو چکے ہو، تم سٹھیا گئے ہو اور اب تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، تمہارے اندر مقابلے کی سکت نہیں ہے، اس طرح یہ بزدلانہ مشورہ تم ہمیں دے رہے ہو اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اب ہم کسی بھی طور پر شکست کھائیں. کم سے کم ہمارے ذہن میں اور ہمارے دماغوں میں یہ بات رہے گی کہ اگر ہم شکست کھا گئے اور میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے تو ہمارے پیچھے ہماری عورتیں، ہمارے بچے ہیں، داؤ پر لگے ہیں. یہ سوچ ہمیں میدان جنگ سے فرار کی راہ اختیار کرنے سے رکاوٹ بنے گی، مزاحم ہوگی. چنانچہ اس نے عوف بن مالک کے اس مشورے کو سرے سے ٹھکرا دیا. ناظرین کرام، غزوہ حنین کے اس واقعے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہم آپ سے لیتے ہیں. وقفے کے بعد فوراً ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مالک بن عوف نے جب درید بن سما اس بوڑھے شخص کے مشورے کو مسترد کر دیا اور اپنے تمام لشکروں کے ساتھ وہ وادی اوتاس میں، جو کہ عرفات سے 10 یا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس وادی میں آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کچھ جاسوس روانہ کیے کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کا پتہ لگائیں. آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کی جو فوج تھی، ان کا اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کتنے ہیں اور کس تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ لوگ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کو ان لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد ان لوگوں نے جا کر جو مشورہ دیا اور جو وہاں پر بیان دیا وہ سننے کے قابل تھا. تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، ایک دم پریشان حال، اور جا کر کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر آئے ہیں جو چتکبڑے گھوڑوں پر سوار تھے، سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، اور ایسے لوگوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. یعنی ان لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا تھا، جیسا کہ آپ آگے سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے سے مومنوں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 6 شوال تن 8 ہجری کو آپ مکہ سے روانہ ہوئے، ہفتے کا دن تھا، اور آپ 12,000 کی فوج کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے. عوف بن مالک پہلے ہی اس وادی میں پہنچ چکا تھا اور تیاریاں مکمل کر چکا تھا، اور اتنے منظم طریقے سے اس نے صف بندی کی تھی اپنی فوج کی کہ وہ جو وادی تھی تھوڑا بھربھری ٹائپ کی تھی، ڈھلوان تھا، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے درخت تھے اس وادی میں، اور اس وادی کے اندر اپنے تیر اندازوں کو مالک بن عوف نے چھپا دیا تھا کہ اگر مسلمان اس وادی میں جو ہی قدم رکھیں وہ فوراً ان کے اوپر تیروں کی بارش کر دیں. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جاسوس کو بھیج رکھا تھا کہ جا کر مالک بن عوف کی تیاری کا پتہ لگائیں کہ وہ کتنی فوج کے ساتھ آیا ہوا ہے، کیا تیاریاں اس کی ہیں، کیا اس نے پلاننگ کی ہے جنگ کے لیے. حضرت نام تھا صحابی کا، وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان دیا کہ مالک بن عوف اس طرح کی تیاریاں کر کے آیا ہے، اپنی مویشیوں کو، اپنی عورتوں کو اور بچوں کو سب کو لا کر وہاں پر اس وادی میں ڈال دیا ہے. مسلمان اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بڑی فوج کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں نہیں گئے تھے. فتح مکہ میں بھی آپ کے ساتھ 10,000 کی فوج تھی، لیکن فتح مکہ کے ساتھ ہی چونکہ قبائل دھیرے دھیرے مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ابھی آپ مکہ کے اندر ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملے. تو ابھی مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 ہو گئی تھی. تو مسلمانوں کے اندر ایک قسم کا ایک عجب پیدا ہوا اور ایک خیال آیا صحابہ کے اندر کہ آج ہم لشکر کی قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے. ہماری تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری
تعداد کم تھی اس لیے ہم شکست کھا گئے. جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ کہ حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی فوج کی کثرت دیکھ کر دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اور عجب میں مبتلا ہو گئے تھے, غرور میں مبتلا ہو گئے تھے. مسلمان جب وہاں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں پر ایک نگاہ ڈالی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ یہ جو مالک بن عوف اپنے پورے حواریوں کے ساتھ, اپنی پوری مویشیوں کے ساتھ, اپنی عورتوں بچوں کے ساتھ لے کر یہاں حاضر ہوا ہے, یہ کل تمہیں مال غنیمت میں ملنے والا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی. چنانچہ مسلمان آرام کے ساتھ دھیرے 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 اس وادی میں داخل ہونا شروع ہوئے. وہ سوچتے تھے کہ ابھی دشمن کا ہم جا کر سامنا کر لیں گے. انہیں اندیشہ نہیں تھا کہ مالک بن عوف اتنی تیاری کے ساتھ اسی وادی کے اندر گھات لگائے ان کا انتظار کر رہا تھا. اس کے جیالے اسی وادی کے اندر گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہی مسلمان اس وادی کے اندر قدم رکھیں اور وہ ان پر ٹوٹ پڑے. چنانچہ جو ہی مسلمان اس وادی کے اندر قدم رکھے ادھر تیروں کی بارش شروع ہو گئی. پورے طور پر ایسا لگتا تھا ٹڈی دل ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہے اور مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے. انہیں اندیشہ نہیں تھا کہ اس طرح تیروں کی بارش ہمارے اوپر ہو جائے گی. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ فوج جو تھی بھاگ نکلی, انہوں نے میدان چھوڑ دیا. ایک دوسری روایت میں جیسا کہ صحیح بخاری میں ابھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صحیح مسلم میں برا بن عازب سے مروی ہے کہ شروع میں مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور مسلمان ان کے اوپر غالب ہوئے اور دشمن بھاگ نکلے تھے, لیکن مسلمان جو متاع ان کے ساتھ تھا اس کو لوٹنے میں مشغول ہو گئے تو اچانک دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ بولا. بہرحال جو بھی صورت رہی ہو, چاہے دشمن پہلے حملہ آور ہوئے ہوں یا مسلمان پہلے حملہ آور ہوئے ہوں, بہرحال دشمنوں کے حملے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب بھاگ نکلے. خاص طور پر آپ جانتے ہیں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں, جوش بھلے زیادہ ہو لیکن اس طرح کی آزمائش کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے اور جان دینا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. چنانچہ اچانک حملے کے نتیجے میں وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بلا رہے ہیں. آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور انصار ہی رہ گئے, باقی سارے لوگ وہاں سے فرار ہو گئے. یہاں تک کہ ابو سفیان نے کہا, جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, فتح مکہ کے موقع ہی پر مسلمان ہوئے تھے, اسلام پورے طور پر ان کے دل میں ابھی جاگزی نہیں ہوا تھا, اور زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اب یہ لوگ سمندر سے پہلے رکنے والے نہیں ہیں. ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اب محمد کا جادو باطل ہو گیا ہے. اس طرح کی باتیں لوگوں کے زبانوں سے نکلنے لگی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کو کہتے ہیں کہ عباس تم آواز لگاؤ اور لوگوں کو بلاؤ. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری, آپ کی جانثاری اور آپ کی شجاعت کا جو مظاہرہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہم دیکھ کر شزر رہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاص مواقع پر, جبکہ عام لوگ ڈر کے مارے بھاگ نکلتے ہیں, جبکہ عام لوگ مارے خوف کے کچھ سجھائی ان کو نہیں دیتا ہے اور ان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے, ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہادری کا مظاہرہ کیا اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ آپ باقی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اللہ کے رسول کے چچا تھے, ان کی آواز بلند تھی اور انہوں نے لوگوں کو بلانا شروع کیا. خاص طور پر اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے مہاجرین کو اور انصار کو آواز لگائی, اے درخت والو, اے بیعت رضوان والو. یہ وہ بیعت تھی صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور ہے. وہاں پر لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان کی بیعت کی تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں گے یہاں تک کہ ہماری جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے. اس موقع پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب شجرہ کو, درخت والوں کو, بیت رضوان والوں کو آواز دیا
کہ آؤ ادھر آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، یہاں تک کہ ان کی آواز کا یہ اثر ہوا کہ جو جہاں تھا اسی حال میں فوراً مڑ گیا، جو جس جگہ تھا فوری طور پر اپنے اونٹ کو موڑ لیا، اپنی سواری کو موڑ لیا، یہاں تک کہ اگر ان کی سواری نے مڑنے میں تھوڑا سا تأمل کیا، تھوڑی دیری لگائی، تو فوری طور پر وہ اپنی سواری سے کود پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارے لوگ جمع ہو گئے، انصاریوں کو بھی آواز لگائی گئی، بیعت عقبہ والوں کو بھی آواز لگائی گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پیمان کیا تھا کہ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ جب 100 سے زیادہ تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر دھاوا بولا اور جنگ کی بھٹی گرم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ وادی پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بھٹی گرم ہو چکی ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام نے دشمنوں کو اس وادی سے کھدیڑ دیا، اور مالک بن عوف جو اپنے بال بچوں سمیت اس وادی میں جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کا قلاقمہ کرنے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، وہ وہاں سے بھاگ نکلا، اس کی پوری فوج وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس نے ذرہ برابر بھی اپنے بچوں کا، اپنی عورتوں کا یا اپنی مویشیوں کا خیال نہیں کیا کہ ان کا کیا ہوگا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب انسان کی جان خطرے میں پڑ جائے، جب اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے، تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے کون ہے۔ اس وقت وہ یہی سوچتا ہے کسی بھی طریقے سے اپنی جان بچ جائے۔ چنانچہ پوری فوج اس کی جو تھی اور اس کے جتنے بھی لشکری تھے، فوجی تھے، وہ سب کے سب اس وادی کو خالی کر کے وہاں سے بھاگ نکلے۔ سارے لوگ بھاگ کر الگ الگ راستوں سے، کوئی طائف پہنچا اور کوئی کہیں پہنچا، کوئی کہیں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے پیچھے اپنے بعض صحابہ کرام کو بھی روانہ کیا، جیسے کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے تعاقب میں روانہ کیا، اور راستے میں تھوڑی سی مٹبھیڑ بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے۔ بہرحال جو جنگ مسلمانوں کے خلاف تھی ابتدا میں، جس میں مسلمانوں کو شروع میں شکست فاش ہو گئی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کے نتیجے میں اور فرشتوں کی مدد کے نتیجے میں وہ الٹی ہوئی بازی دوبارہ مسلمانوں کے حق میں پلٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب کیا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز غزوہ حنین کے تعلق سے ہم مزید باتیں لے کر اپنے اگلی مجلس میں حاضر ہوں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ